ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسے خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اسی لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو اور ظاہری اسباب و علل کے عمل دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالاتر کارنامہ ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000-2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ کے معجزات کا مجموعہ و برزخ کبریٰ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خارق عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔ آئیے اب نگاہ محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کا ملاحظہ کیجئے اور اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید مستحکم کیجئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے اشارہ فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست اقدس سے کئی مریضوں کو آن کی آن میں شفا نصیب ہوئی۔
چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن عکو اور حضرت سہیل بن سعد تین چشم دید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے، اور یہ اشوب ایسا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن عکو آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا، اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عکو کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹانگوں پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں ایک عورت بچے کو لیے ہوئے سامنے آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اٹھا کر کجاوا کے سامنے رکھا اور 3 بار کہا، اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت 2 دمبے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ ہدیہ قبول فرمائیے، خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبا قبول فرمایا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچے کا زخم اچھا ہو گیا۔ غزوہ خندق کے واقعہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے اس پر پڑ کر اچٹ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے مجبور ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر تشریف لائے اور پھاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت بھر بھرے تیلوں کی طرح چور چور ہو کر بکھر گئی۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کر ہلنے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر پھینکا اور شاہد الوجوہ فرمایا، جو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہا جس کی دونوں آنکھیں اسی مٹی سے بھر نہ گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔
اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کے محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی۔